بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی تلقین فرمائی ہے، اور تلقین فرمانے سے پہلے ترغیب دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی بھی کروائی ہے کہ اللہ بھی اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو، اب تمہارا بھی فرض ہے، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ اب میں تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے پیارے محبوب ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، جن کو ہم نے تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا ہے اور تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اے مومنو، قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ اپنے پیارے نبی کی قدر کرو، جو نبی تمہارے لیے راتوں کو روتا رہا اور دن کو مختلف قسم کی سرگرمیاں سر انجام دے کر امت کے لیے فکر مند رہا۔ اب تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، تلقین کی ہے، بلکہ تاکید کی ہے۔ ایسا کوئی اور عمل نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہو کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ کوئی اور ایسا کام نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا نیک عمل ہے، لیکن اللہ نے یہ انداز کہیں اختیار نہیں فرمایا کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا اے مسلمانوں تم بھی یہ کام کرو۔ یہ واحد درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا انداز اختیار کیا ہے کہ ایک مسلمان جھوم جھوم جاتا ہے، اور ایک مسلمان فوراً اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جب میرا اللہ میرے پیارے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور اللہ کے پیارے اور معصوم فرشتے بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں بھی اپنے اللہ کی سنت پر عمل کروں گا اور فرشتوں کی سنت پر عمل کروں گا، اور انشاءاللہ میں اپنے پیارے نبی کی چونکہ مکمل جو ہے اور ان کا احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، لیکن اللہ کے اس حکم کے مطابق میں ان پر درود بھی بھیجوں گا اور سلام بھی بھیجوں گا۔ اور جب بندہ درود اور سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے، پیارے نبی بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش ہی نہیں ہوتی جب تک دعا کے اول و آخر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوتی جب تک اول و آخر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ اس سے اندازہ کریں کہ دعاؤں کی قبولیت میں درود و سلام کا کتنا حصہ ہے، کتنا کردار ہے۔ برادران اسلام، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں تو پھر اپنی دعاؤں کے اول و آخر درود و سلام پڑھ کے درمیان میں دعائیں مانگا کریں۔ جب درود و سلام قبول ہوگا ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ درود و سلام تو اس لیے قبول ہو جائے گا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی یہ کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کام کو پہلے ہی پسند کرتا ہے تو وہ تو قبول ہی قبول ہے، اور جو درمیان کی ہماری دعائیں ہیں، ہماری دینی دعائیں، ہماری دنیاوی دعائیں، وہ بھی انشاءاللہ سند قبولیت پا جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔
ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں، تو زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن مزید خصوصیت کے ساتھ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔